پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جنہوں نے ابھی تک بڑے حوصلے کے ساتھ ساری مشکلات کا مقابلہ کیا تھا، اب ان کے بندھن ٹوٹ گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور سیدہ زینب تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ کھڑے ہو کے، اور وہ روندی ہوئی لاش، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں اور وہ پریشاں بدن، کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ اور لاش پڑی ہے، تو حضرت سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ حضور سے فریاد کی، یا محمد آہو، یا محمد آہو، ھذا حسین بالآراء مزمل بالدماء، یا محمد آہو بناتوں کا سبایا، یا رسول اللہ، اے پیارے آقا، یا جد آہو، اے ہمارے نانا محترم، یہ دیکھیے آپ کا حسین پڑا ہوا ہے، بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، خاک ہوائیں اڑا رہی ہیں اور اس کے اوپر چادر جو ہے وہ مٹی کی پڑ گئی ہے، حضور آپ کی اولاد کاٹ دی گئی، اور پھر کہا بناتوں کا سبایا، حضور دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، اونٹوں پہ کس دیا گیا ہے، سر شہیدہ آگے آگے چل رہے ہیں، اور حضرت سیدنا امام حسین کا آگے آگے سر ہے۔ راستے کے اندر ایک جگہ آئی، رات گزری اور ان کو اتارا گیا، رات کا موقع تھا، ایک خاتون آئی اور اس نے کوئی کھانا پیش کیا ان کو اور کہا کہ میں کسی زمانے میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی نوکری کیا کرتی تھی، ان کی لونڈی تھی، ان کی کنیز تھی، اور آج مجھے پتہ چلا کہ آپ لوگ گزر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں اپنی مخدومہ کے خاندان کی خدمت کروں، اور پھر اس نے کہا کہ اس وقت سیدہ کی گود میں ایک 6-7 ماہ کی بچی تھی جس کو زینب کہا کرتے تھے، تو سیدہ زینب نے کہا کہ اماں اگر پہچانتی ہو تو وہ تاراج اور لٹا ہوا کارواں پھر وہاں سے کوفے میں کیسے پہنچا، اور کوفے کے اندر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے وہ یزید کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں وہ جرأت آمیز جو باتیں کہیں، اللہ اکبر، زینب کی زبان میں علی کی خطابت بول رہی تھی، اور پھر دشمن اور دوست سارے رونے لگے، اور وہ کیا دل گداز منظر تھے، اور پھر یہ سروں کا قافلہ اور سادات کرام کا مشکیں کسی ہوئی ہیں اور اونٹوں پہ باندھے ہوئے، ان کو وہاں سے پھر قادسیہ اور قادسیہ سے پھر دمشق یزید کے دربار میں پہنچایا گیا، اور وہاں سے یہ لٹے ہوئے خانمہ برباد تاراج لوگ مدینہ المنورہ میں کیسے پہنچے، اور اہل مدینہ نے کیسے استقبال کیا، اور وہ منظر کتنا دلگداز تھا جب اہل مدینہ زینب سے پوچھتے تھے زینب حسین کہاں ہے، بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے، اپنے پیغمبر کے شہزادوں کو اور اپنے پیغمبر کی شہزادیوں کو جو دکھ اس امت نے دیے، یہ کائنات کی ایک انوکھی داستان ہے۔ اللہ ہمیں اسوہ شبیری پہ عمل کی توفیق عطا کرے اور ان کے نقوش پاک کی برکتیں دے، اہل بیت کی محبت ہماری روحوں میں جذب کر دے، اور جس عظیمت کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ انہوں نے دکھوں کو جھیلا، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، جو کہ سوزے غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کے، مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، اے حسین ابن علی تم پر سلام۔ ان کے اندر ہمت، طاقت اور توانائی نہیں تھی، ان کی تلواریں یزید کے ساتھ رہی اور دل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ
رکھنے کی بات کرتے تھے۔ پھر یہ قافلہ کوفہ سے چلتے چلتے دمشق کی جانب عازم سفر ہوا۔ ایک اونٹ پہ تین لوگوں کو سوار کیا گیا تھا۔ امام زین العابدین کو سوار بھی کیا گیا اور بدن پر زنجیریں بھی باندھی گئی، جکڑ کر کے سواری پہ بٹھایا گیا۔ اللہ اکبر! جہاں جہاں سے یہ لوگ گزرتے، لوگوں کو ان کی حالت پہ رحم آتا۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے تھے یہ کون ہے۔ عمومی طور پہ راستوں میں یہی بتایا گیا کہ کچھ باغی لوگ ہیں جنہوں نے حکومت سے بغاوت کی، تو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا۔ راستے میں ایک گرجا گھر آیا اور وہاں یہ لوگ رات رکتے ہیں۔ گرجا گھر کی دیوار پہ لکھا ہوا تھا: اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحساب۔ کیا وہ امت جنہوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا، قیامت کے دن انہی کے نانے سے شفاعت مانگیں گے؟ کس منہ سے شفاعت طلب کریں گے؟ اسی حسین ابن علی کے نانا سے، جن کے بیٹے کو، جن کے شہزادے کو، نواسے کو ان لوگوں نے شہید کیا۔ جب یہ تقدس مآب قافلہ دمشق پہنچا تو راستے میں ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھ کے تلاوت کر رہا تھا، اور یہ قافلہ اس طرح سے گزر رہا تھا کہ شہیدوں کے کٹے ہوئے سر نیزوں کی نوک پہ تھے، اور عصمت شیار خواتین اور امام زین العابدین اونٹوں پہ بندھے ہوئے تھے۔ تو پڑھنے والا تلاوت کر رہا تھا کہ کہف اور رقیم یہ ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانیاں ہیں۔ تو جب وہ پڑھ رہا تھا تو سر حسین سے آواز آئی: یا تالی القرآن، اے قرآن پڑھنے والا، اصحاب کہف سے زیادہ عجیب قتلی و حملی، میرا قتل کرنا اور نیزے کی نوک پہ چڑھایا جانا۔ یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچتا ہے۔ یزید بہت خوش ہوا اور اس نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے باپ نے میری حکومت کے خلاف بغاوت کی اور وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ تو آپ نے جواب میں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی اور اہل بیت کے مناقب اور فضائل بیان کیے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ایک خطبہ اہل بیت کی عظمت، مناقب اور فضائل میں یزید کے دربار میں اپنی انوکھی اور البیلی شان رکھتا ہے۔ یزید پہلے تو خوش ہوا، لیکن جب اس نے لوگوں کے چہرے دیکھے تو وہ پریشان ہو گیا۔ حتیٰ کہ یزید کے دربار میں ایک عیسائی سفیر آیا ہوا تھا، تو اس نے جب کٹے ہوئے سر دیکھے اور خستہ حال سادات کی شہزادیوں کو دیکھا تو اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ تو اسے بتایا گیا۔ تو اس نے بڑے تاسف کا اظہار کیا، کہا کتنے بد نصیب لوگ ہو، ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا کھر موجود ہے اور ہم اسے بھی عزت کی جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں، اور تم کتنے بدبخت ہو اپنے رسول کے نواسے کو شہید کر دے۔ بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔ تو یزید نے جب لوگوں کے تیور دیکھے اور بدلتے ہوئے حالات دیکھے تو اس نے تعصف کا اظہار کیا اور کہا اللہ
برا کرے ابن زیاد کا وہ امام حسین کو میرے تک پہنچنے دیتا تو میں ان سے اچھا معاملہ کر لیتا۔ کچھ لوگ اس سے یزید کو بری و ذمہ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یزید کے اپنے حکم سے سب کچھ ہوا۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ جب یزید مرا تو ابن زیاد دمشق آ رہا تھا، اس کے ساتھ مسافر بن شریح بھی تھا، تو اچانک وہ کچھ سوچنے لگا۔ تو مسافر بن شریح نے کہا کہ ابن زیاد میں تمہیں بتاؤں تم کیا سوچ رہے ہو؟ کہا بتاؤ۔ کہا تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے نواسہ رسول کو شہید کیوں کیا؟ تو کہنے لگا کہ یہ مجھے یزید کا حکم تھا، اور اگر میں نواسہ رسول کو شہید نہ کرتا تو وہ مجھے قتل کر دیتا۔ اور جب مسلم بن عقبہ کو مدینہ المنورہ کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اعلان کے بعد مکہ المکرمہ پر حملے کے لیے جو یزید نے بھیجا، تو اس سے قبل اس نے ابن زیاد کو کہا کہ یہ کام تم کرو۔ تو ابن زیاد نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ میں تمہارے کہنے پہ پہلے ہی نواسہ رسول کو شہید کر چکا ہوں، اب نواسہ رسول کو شہید کرنا اور کعبۃ اللہ کی حرمت کو پامال کرنا، یہ دو چیزیں میں جمع نہیں کروں گا۔ اور اس نے بادشاہ کے حکم کا انکار کر دیا۔ تو یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حکم دیا تھا ابن زیاد کو، اور یہ دو گواہیاں میں نے ابن زیاد سے آپ کے سامنے رکھی۔ باقی اس کا یہ سیاسی پینترا کہ وہ تعصب کا اظہار کرے، تو قاتل کی پشیمانی مقتول کی اہمیت تو بڑھا سکتی ہے، لیکن قاتل کے دامن سے قتل کا داغ نہیں دھو سکتی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل یزید کو اب نظر آ رہا تھا مجھے بہت مہنگا پڑے گا، آخرت تو برباد ہوئی ہی ہوئی، دنیا بھی میں نے برباد کر لی اور میری حکومت بھی مستحکم نہیں رہ سکے گی۔ تو اب اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خدا برا کرے ابن مرجانہ کا کہ وہ راستہ دے دیتا اور امام حسین کو میرے تک پہنچ دیتا۔ حضرت امام زین العابدین سے اب وہ لجاجت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے تین چیزیں ارشاد کی۔ آپ نے فرمایا ایک تو ہمیں خیریت سے مدینے بھیج دو، اور دوسری بات کہ قاتلان حسین کو ان کے کیفر کردار تک پہنچاؤ، اور تیسری بات مجھے دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ جمعہ کی اجازت دو۔ اس نے کہا کہ خطبہ جمعہ کی اجازت بھی دیتا ہوں، آپ کو خیریت سے مدینہ المنورہ بھی روانہ کر دیا جائے گا، لیکن قاتلان حسین کو کیفر کردار تک پہنچانا یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے، حاکم وقت ہو اور اتنا بڑا سانحہ اور واقعہ ہو گیا ہو تو وہ وہیں کھڑے کھڑے معذرت کر لے کہ یہ اس بات کو رہنے دو، تو اس کا مطلب سمجھنے میں کسی بھی باشعور شخص کو دیر نہیں لگتی۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ میں اس کی تحقیق کروا کے جو بھی مجرم ہے وہ کیفر کردار تک پہنچے گا، اور آپ نہ بھی کہتے تو یہ میں کرتا چونکہ میں حاکم وقت ہوں۔ لیکن اس نے فوراً کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا کہ مجرم میں خود ہوں، تو میں اس سے جو ہے وہ بچنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے حضرت امام زین العابدین کو کہا دو شرطیں تو قبول ہیں، لیکن یہ تیسری شرط قبول نہیں ہے اور یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ واضح اس بات کا اشارہ ہے کہ یزید کے حکم سے، اس کی منشا سے اور اس کے کہنے سے حضرت امام کو شہید کیا گیا، اور اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک لبوں پر چھڑیاں بھی ماری اور آپ کے دانتوں پر ضربیں لگائی چھڑیاں۔ وہ تو ایک صحابی وہاں موجود تھے جو کھڑے ہو گئے،
انہوں نے کہا ارفع حاذل کدیب عن ہاتین الشفتین، ان ہونٹوں سے چھڑی ہٹا لے، میں نے ان آنکھوں سے رسول اللہ کو یہ ہونٹ چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ جس طرح ابن زیاد کے دربار میں ہوا تو یہاں بھی ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو یزید اپنے تئیں خوش تھا، لیکن لوگوں کے احتجاج کی سکت نہیں لا سکتا تھا کہ نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا، تو وہ یوں اپنی بات کو چھپانا چاہتا تھا اور بات ابن مرجانہ ابن زیاد پہ ڈالنا چاہتا۔ لیکن ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر یزید کے کہنے پہ میں امام حسین کو قتل نہ کرتا تو میں قتل کر دیا جاتا، اور میں غزوہ کعبہ اور قتل امام حسین دونوں کو جمع نہیں کر سکتا، لہٰذا اب میں یزید کا یہ حکم نہیں مانوں گا، اس نے پہلے مجھ سے بہت بڑی زیادتی کروائی ہے۔ یہ تاریخ کی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب یزید نے کہا دو باتیں مان لیتا ہوں، آپ کو مدینہ المنورہ بھی رخصت کر دیتے ہیں، اور دوسرا آپ کو مسجد دمشق میں خطبہ کی اجازت بھی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وقتی تصرف تھا اس کا، ورنہ یہ کون ہے اجازت دینے والا؟ منبر تو حسین ابن علی کے نانے کا ہے۔ خیر، مسجد دمشق میں گئے، لوگوں کا ہجوم تھا، حضرت امام زین العابدین منبر پہ جلوہ فراز ہوئے۔ خطابت تو ان کے گھر کی لونڈی ہے، تو جب آپ نے کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا اور فضائل و مناقب اہل بیت بیان کیے، لوگوں کے سینوں کے اندر آتش محبت اہل بیت کی جوش مارنے لگی۔ یزید ڈر گیا کہ اگر کچھ دیر خطبہ جاری رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، تو اس نے مؤذن کو اشارہ کیا اور وہ اذان دینے لگا۔ تو اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضرت امام زین العابدین نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہم نے اس بات کی اپنے خون سے گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت امام زین العابدین نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یزید دیکھ، اذان میں تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کبھی بھی مٹنے والا نہ، زیاد کا وہ ستم رہا نہ یزید کی رہی وہ جفا، رہا تو نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے کر۔ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے سے ہٹا دیا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ باغی ہیں اور میں ان کو کچل دوں۔ حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے، ان کا خاندان شہید کر دیا گیا۔ صرف 14 سال کے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حادثے میں، اس واقعہ میں جو ہے وہ بچے، اور سب سے زیادہ دکھ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھے۔ کربلا کا منظر بھی دیکھا، کوفے کا دارالعمارہ بھی دیکھا، اور دمشق کا دربار یزید بھی دیکھا، اور پھر یہاں سے مدینے پہنچ کر اہل مدینہ سے جو سامنا ہوا امام زین العابدین نے وہ لمحے بھی دیکھے۔ کہتے ہیں اس واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین کبھی ہنسے نہیں تھے، جب بھی پانی پینے لگتے تو رو پڑتے، انہیں شاید سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی تھی۔ امام زین العابدین کا رنگ زرد ہو جاتا جب کربلا کی یاد آتی، اور بسا اوقات شہر سے وحشت ہونے لگتی اور دور باہر نکل جاتے اور جا کر کے وہاں خیمہ گاڑ لیتے اور مہینہ مہینہ وہاں ذکر و فکر اور عبادت میں لگے رہتے۔ امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں زنجیریں، اور اونٹ پہ باندھ کر کے جب حضرت امام زین العابدین کو شہیدوں کی لاشوں کے قریب سے گزارا گیا تو غشی پہ غشی طاری ہو رہی تھی امام زین العابدین پہ، اور وہ گھڑیاں بھی امام زین العابدین پر کتنی دردناک تھیں کہ جب شہزادیاں اونٹوں کے ساتھ باندھی گئی تھی اور امام زین العابدین اپنے بابا کا سر اپنے سامنے چلتا ہوا دیکھتے تھے، اور یہ دردناک لمحے کہ جب رات کی گھڑی آئی تو زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ زین العابدین کے آنسو نہیں تھمتے اور ان کو غشی پہ غشی آتی ہے، تو وہ آگے بڑھ کے ان کو اپنی آغوش میں سمیٹتی ہیں
اور کہا زین العابدین کیا ہوا؟ کہا کہ پھپھو جان اگر ہو سکے تو بابا کا سر کچھ دیر کے لیے میری گود میں نہیں آ سکتا ہے؟ وہ وقت بھی امام زین العابدین پہ آتا ہے جب زخم اور درد اور دکھ حد سے تجاوز کرتے ہیں تو زین العابدین مدینہ کی طرف منہ کر لیتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں ہوا کے ہاتھوں پیغام بھیجتے ہیں ان نلتا یا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم یا رحمتا للعالمین ادرک لزین العابدی محبوس عید الظالمی فی الموکب والمزدحم۔ امام زین العابدین نے یہ سارا دردناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ سارے دکھ سہے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ ولید کے زمانے میں دوبارہ امام زین العابدین کو پکڑ لیا گیا اور ان کے ہاتھوں میں دوبارہ ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ میں ملنے گیا تو جو ہی امام کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں دیکھی تو میرا دل ڈولنے لگا اور میری آواز گلے میں دب گئی اور آنسو تھے کہ تھمتے نہیں تھے۔ تو امام زین العابدین نے مجھے دیکھا تو مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا زہری کیا ہوا تمہیں؟ تو میں نے کہا حضرت کربلا میں تھوڑے دکھ دیکھے تھے اور اب یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ تو امام زین العابدین نے ان زنجیروں کو اور ان ہتھ کڑیوں کو جن سے آپ جکڑے گئے تھے جھٹکا دیا، لوہے کی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ کہا زہری ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہے ورنہ یہ زنجیریں کیا ہوتی ہیں۔ امام زین العابدین کو اللہ نے عزتوں سے نوازا تھا، ہر دور کے حاکم وقت ڈرتے تھے اور ان کی عزت سے حسد کرتے تھے۔ ولید بن عبد الملک بنو امیہ کا بڑا تگڑا حکمران گزرا ہے۔ ایک دن طواف کرتے کرتے حجر اسود کے سامنے آیا اور اس کے دل میں آیا کہ میں حجر اسود کو بوسہ کروں، لیکن رش اتنا تھا کہ آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی اور پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا کہ رش کم ہوتا ہے تو میں حجر اسود کو چومتا ہوں۔ اتنے میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی طواف کرتے کرتے حجر اسود کے قریب آئے، ایک لمحے کے لیے توقف کیا، لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ امام زین العابدین آگے بڑھے، حجر اسود کو چوما، پھر آگے بڑھ گئے۔ ولید بن عبد الملک کو بڑا غصہ آیا کہ لوگوں نے میرے لیے تو راہیں نہیں چھوڑی اور زین العابدین کے لیے راہیں چھوڑ دی ہیں۔ تو وہ اپنے درباری شاعر کو، فرزدق کو جو اس کے ساتھ کھڑا تھا، اس کو پوچھتا ہے من ہاذا، یہ کون ہے؟ حالانکہ اسے پتا تھا یہ امام زین العابدین۔ بعض اوقات سوال تفہیم کے لیے کیا جاتا ہے، سمجھنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات سوال تحقیر کے لیے کیا جاتا ہے۔ جس طرح کسی شخص کو آپ پسند نہ کرتے ہو اور وہ کوئی کام کرے تو آپ کہتے ہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا من ہاذا، یہ کون ہے؟ اب فرزدق شاعر تھا اور درباری شاعر تھا، اسے اچھی طرح پتا تھا کہ من ہاذا سے بادشاہ کیا سننا چاہتا ہے، لیکن آج اس کی غیرت ایمانی جاگی۔ بادشاہ نے کہا من ہاذا، یہ کون ہے؟ تو فرزدق نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا بادشاہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اس کو تو بطحا کے سنگ ریزے بھی جانتے ہیں، اس کو تو زمین والے بھی جانتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی جانتے ہیں۔ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ علی کا شہزادہ ہے، یہ رسول اللہ کا نواسہ ہے۔ تیرا من ہاذا کہنا اس معرفہ کو نکرا نہیں کرے گا، یہ کل بھی معرفہ تھا، یہ آج بھی معرفہ ہے۔ کھڑے کھڑے امام زین العابدین کی شان میں ایک طویل قصیدہ لکھ دیا۔ بادشاہ تو اس سے کچھ اور سوچ رہا تھا، الٹ ہو گیا، اس نے ایک فرزدق کو جیل میں ڈال دیا۔ امام زین العابدین کو پتا چلا، آپ نے اشرفیوں کی 2 تھیلیاں خادم کے ہاتھ بھیجی کہ ہماری وجہ سے تمہارے اوپر یہ افتاد پڑی ہے۔ تو اس نے تھیلیاں قبول کی، چوما آنکھوں سے لگائیں اور پھر خادم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا
امام کو میرا سلام دے دینا اور کہنا حضرت ساری زندگی نے ٹگوں کے لیے، ان پیسوں کے لیے، اشرفیوں کے لیے شاعریاں کی ہیں، یہ جو میں نے قصیدہ لکھا ہے آپ کے نانا کی شفاعت کے لیے لکھا، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ امام حسین کو تو کاٹ دیا گیا نا، اس لیے کاٹ دیا گیا کہ یہ ہماری حکومت سے بغاوت کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا، بہانہ یہ بنایا، نظم حکومت میں یہ مخل ہو رہے ہیں، لہذا انہیں شہید کر دیا گیا۔ نہ صرف انہیں شہید کیا گیا، سر کاٹے گئے، نیزوں کی نوک پہ چڑھائے گئے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ کیا کیا ظلم تھا، کیا کیا جبر تھا جو روا نہیں رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا، بھوکا رکھا گیا، 6 ماہ کے بچے بھی نہیں چھوڑے گئے۔ امام حسین جب حضرت علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے فرات کے کنارے جا کھڑے ہوئے تو آپ نے اشقیاء سے مخاطب ہو کے کہا کہ تمہاری لڑائی تو مجھ سے ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ چلو سے پانی بھرا تاکہ اصغر کا حلق تر ہو جائے، تو پانی ابھی حلق تک نہیں پہنچا، 2 شاخہ سنسناتا ہوا تیر آیا اور علی اصغر کا گلا چیر گیا۔ اور کہتے ہیں وہ جو تیر تھا جو حضرت علی اصغر کا گلا چیر کے آگے گزرتا ہے، وہ تیر تھا جو جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گردن لٹک جاتی ہے، خون بہنے لگتا ہے، امام حسین اس خون کو آسمان کی طرف اچھال کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے۔ نسل مٹا دی گئی، شہید کر دیے گئے، گھوڑے دوڑائے گئے، سادات کرام عصمت شیار پیغمبر زادیوں کو اونٹوں پہ بٹھایا گیا، رسیوں سے جکڑا گیا، چادریں چھیننے کی کوشش کی گئی، کیا کچھ نہیں ہوا۔ تاریخ دردناک ہے، اور یہ پیغمبر کے ماننے والوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے یہ سب کچھ کیا۔ بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔ لیکن یزید کی دلیل یہ تھی کہ یہ حکومت کا نظم چلتا ہے، اسے چلنے دیا جانا چاہیے، انہوں نے کیوں رکاوٹ ڈالی ہے، لہٰذا یہ باغی ہیں، ان کو کاٹ دیا جائے۔ میں کہتا ہوں امام حسین کو شہید کر دیا گیا، ان کے اعیان و انصار کو شہید کر دیا گیا، پورے خاندان کو پیاسا رکھ کے ذبح کر دیا گیا، 6 ماہ کے بچے بھی نہیں چھوڑے گئے، 80 سال کے بوڑھوں کو بھی شہید کیا گیا، خواتین کو اونٹوں پہ بٹھایا گیا، اور گلی گلی عصمت معاب پیغمبر رحمت کی شہزادیوں کو کوفہ اور دمشق کے بازاروں کے اندر پرایا گیا۔ تو مجھے بتائیں اس کے بعد یزید کی حکومت نے کیا کیا، ان کا کیا کارنامہ تھا؟ کتنے محدث پیدا ہوئے، کتنے مفکر پیدا ہوئے، کتنے جرنیل پیدا ہوئے، کتنے صوفی پیدا ہوئے؟ کون تھا جو ان کے تخت و تاج اور ان کی حکومت جس کو بچانے کے لیے اتنا بڑا حادثہ کر دیا اور پیغمبر کے بیٹوں کو شہید کر دیا؟ تو کیا پھر اس حکومت نے کیا؟ یزید نے، یزید کا اپنا بیٹا تخت پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 6 ماہ کے بعد اس کی لاش گھر سے نکلی، اس نے کہا کہ یہ تخت جو ہے وہ آل رسول کے خون پہ بنا ہے، میں اس پہ نہیں بیٹھوں گا، اور رسوا ہو گئے۔ اور یزید جس کو زوم تھا کہ میں اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہوں، اس کو بچانا ہے، اس سلطنت نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ مجھے بتاؤ، کون سے جرنیل پیدا کیے، کون سے حکمران پیدا کیے، اس نے کون سے توانا لوگ پیدا کیے، کون سے محدث، کون سے مفکر، کون سے مصلح پیدا کیے؟ اور جس خاندان کو کاٹ دیا گیا، صرف ایک 14 سال کا علی اوسط زین العابدین بچا۔ اور ذرا حسین ابن علی کی نسل دیکھو، جعفر صادق کس نسل سے ہیں، باقر العلوم کس نسل سے ہیں، حضرت غوث اعظم کس کے شہزادے ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کس کے بیٹے ہیں، اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری کس کے بیٹے ہیں؟ آج زمانے کو جو بھی دیا ہے حسین کے بیٹوں نے دیا ہے۔ یزید تخت بچا کر بھی امت کو کچھ نہ دے سکا، اور امام حسین نے سب کچھ لٹا کے امت کو ایمان کی بہاریں عطا کر۔ بنت عنب کے ساتھ شہر مکہ اور شہر محبوب مدینہ الرسول میں جو اس کی بدمعاشیاں ہیں ان سے کون بے خبر ہے؟ اس نے شہر مکہ میں بیٹھ کے شراب پی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گزرے تو اس نے ایک جام بڑھاتے ہوئے نواسہ رسول کے آگے پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس کو پی لو، کہ قرآن نے
یہ نہیں کہا کہ شرابیوں کے لیے خرابی ہے، بلکہ قرآن نے تو کہا نمازیوں کے لیے خرابی ہے، لہٰذا یہ شراب کا جام لے لیجئے اور اس کو نوش کر لیجئے۔ حضرت امام حسین الیاذ باللہ کہتے ہوئے آگے گزر گئے۔ انہوں نے یزید کن کرتوتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا اور اس کے سیاہ کارنامے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت اس پہ خروج کیا جب ہمیں یقین ہو گیا کہ اس کی کرتوتوں کی وجہ سے آسمان سے کہیں پتھر نہ برسنے لگ جائیں۔ صرف واقعہ کربلا ہی نہیں، اس نے مدینہ تو رسول کے اندر 700 صحابہ کو شہید کیا، 10,000 تابعین کو قتل کیا اور 300 نوجوان خواتین کی آبرو ریزی کروائی۔ اور مکہ المکرمہ میں یزید نے کعبۃ اللہ پہ سنگ باری کی۔ یہ تاریخ کے حوالے ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حتیٰ کہ پورا مطاف پتھروں سے بھر گیا، کعبے کا غلاف جل اٹھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض میں جو دمبا آیا تھا اس کے سینگ کعبۃ اللہ کی چھت پہ رکھے گئے تھے، وہ سینگ بھی جل گئے۔ اسی لیے ان ایام کو ایام حرہ کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے اندر 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی، اور مسجد نبوی کے اندر یزید کی فوجوں کے گھوڑے بندھے رہے، منبر رسول کی حرمت پامال کر دی گئی۔ اب وہ یزید جب تخت نشین ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ولید بن عتبہ نے بلا کر کہا کہ تم یزید کے لیے بیعت کر لو۔ تو حضرت امام حمام حضرت امام حسین نے 2 ٹوک کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس جیسے ظالم شخص کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ آپ یہ کہہ کے پلٹے تو مروان بن حکم نے مشورہ دیا کہ یہ موقع ہے، جانے نہ دو، اگر یہ چلے گئے قابو پانا دوبارہ مشکل ہوگا، لہٰذا ابھی ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں آواز پڑی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے انہی قدموں کے بل پیچھے پلٹ کے نیام سے تلوار باہر نکالی اور ہوا میں لہرانی شروع کر دی۔ محمدی کے چھار سے حیدری شیر نکل آیا، کہا ولید بن عقبہ تو ہمیں نہیں جانتا ہم کون ہیں؟ آنا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین ہوں، علی کا بیٹا ہوں، اور علی ابو طالب کا بیٹا ہے۔ ہمارے گھر میں قرآن چلتا رہا ہے، فرشتے ہمارے گھر میں آتے رہے ہیں۔ وَيَزِيدُ ابن المعاویہ فاسق فاجر قاتل النفس مولن بالفسق شارب الخمر، اور یزید فاسق ہے، فاجر ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے اور شراب پیتا ہے، اس لیے حسین ڈنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہے۔ حضرت امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار بیعت کی وجہ بیان کر دی۔ آج یہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی اور یہ اقتدار کے لیے سب کچھ ہوا۔ اگر یہ بات ہوتی تو ترمح بن عدی کہہ رہا ہے، حاتم طائی کا پوتا، جب آپ میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں، حضور آپ میرے پہاڑوں میں آ جائیں اور 5000 کا لشکر آپ کی پشت پہ رکھ دوں گا، اور آپ جدھر بڑھیں گے وہ جان نثاری کرتے ہوئے آپ کے پیچھے ہوں گے اور یزید کی حکومت کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں۔ حضرت امام حمام امام حسین نے ترمح بن عدی بن حاتم کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، کہا میں تو کسی اور کام کے لیے جا رہا ہوں۔ یزید کے چہرے سے اس نقاب کو نوچنا تھا، اس کے مکروہ چہرے کو لوگوں کے سامنے ننگا کر کے بتلانا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں میرے محبوب اور میرے نانا نے خبر دی ہے کہ بنو امیہ کا ایک ظالم شخص میری سنت کو بدلے گا، اور وہ سنت کو بدلنے والا یہی شخص۔ یزید کا صرف یہی بد کرداری کا مرحلہ نہیں تھا، اس کربلا کے صحرا کے اندر یزید نے جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور حضرت امام حسین کے خاندان کو شہید کیا، جب مدینہ المنورہ پر یزید نے مسلم بن عقبہ کو مقرر کیا، جس کو بزرگوں نے مصرف بن عقبہ کہا ہے، تو اس کو کہا 3 دن تک مدینے کا حرم تمہارے لیے حلال ہوگا، جو چاہو تم کرنا، اور شامی فوجوں کو اجازت ہوگی۔ تو
تو وہاں بھی انہوں نے 10,000 تابعین اور 700 صحابہ کو شہید کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے، کافی بوڑھے ہو چکے تھے، تو انہوں نے حضرت ابو سعید خدری کو پکڑ لیا، کہا تم کون ہو؟ کہا مجھے ابو سعید خدری کہتے ہیں۔ تو کہا ہاں تمہارا نام سنا ہے، اور داڑھی سے پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ ہے تمہارے پاس جو ہمیں دو؟ تو کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو فقیر آدمی ہوں۔ تو ان کے گھر ان کو لے گئے، تو 2 کبوتر رکھے تھے حضرت ابو سعید خدری نے، تو وہ کبوتر لوٹ کے لے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضور کے علم بردار تھے فتح مکہ کے دن، ان کو ستو پہلے پلائے اور پھر ان کی گردن کاٹی گئی اور کہا یہ ہے وہ ستو جو تم زندگی میں آخری بار پیو گے۔ ایک گھر میں داخل ہوئی شامی فوج، تو ایک خاتون کے ابھی بچہ پیدا ہوا تھا، اور قابلہ نے، دائیہ نے وہ بچہ ماں کی چھاتی پہ لٹایا اور وہ ماں کا پہلا دودھ پی رہا تھا۔ تو یہ جا کے کہنے لگے نکالو تمہارے پاس جو کچھ ہے۔ تو اس خاتون نے کہا تم جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ کہا یہ حضرت ابن ابی کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچہ ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو بیت الشجرہ کے موقع پہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کا لحاظ نہ کیا کہ جو کچھ ہے وہ ہمیں دو ورنہ تیرے بچے کے نہیں چھوڑیں گے۔ تو ماں بچے سے مخاطب ہو کے کہتی ہے، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور ماں سے پہلا دودھ پی رہے، کہ بیٹے اگر میرے پاس کچھ ہوتا، وہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی ہوتی تیری جان کے لیے قربان کرتی، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو ایک شکی آگے بڑھا اور بچے کو ایک ٹانگ سے پکڑ کے کھینچ کے دیوار کے ساتھ پٹک کے مارا، جس سے دماغ کا بھیجا نکل گیا۔ کیا کیا زیادتیاں نہیں کی۔ 700 صحابہ حرہ کے واقعہ میں شہید کیے یزید نے، اور 10,000 تابعین شہید کیے۔ مسجد نبوی میں ممبر رسول کے ساتھ گھوڑے باندھے، اور وہ ممبر رسول اور مصلی رسول کے قریب لید کرتے رہے۔ حضرت سید عبد المسیب فرماتے ہیں میں نابینا تھا اور حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھا تھا، اور یزید کے سپاہی آتے، جو بھی مسجد میں نظر آتا پکڑ کے لے جاتے، مجھے نابینا سمجھ کے چھوڑ دیتے، لیکن میں پریشان تھا کہ ظہر کا وقت ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، مغرب عشاء کا وقت ہوگا، نہ اذان نہ اقامت نہ جماعت، تو کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا، اور کیسی میری نمازوں کا کیا بنے گا؟ میں اس فکر میں بیٹھا تھا۔ لم ازل اسمع الاذان والاقامت من قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے جب بھی پھر نماز کا وقت آیا، گنبد خضرا سے اذان کی بھی آواز آئی، اقامت کی بھی آواز آئی۔ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بندے رہے اور مدینہ کی حرمت پامال کی۔ مدینہ کے گھروں کے اندر یہ بدکماش داخل ہوئے، اور جو بدکاریاں انہوں نے کی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ 1002 شیزائیں ان بدکاروں کی بدکاریوں کی وجہ سے کنواری حالت کے اندر حاملہ ہوئے۔ اور میں تمہیں ایک تاریخ ساز بات کہنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس عزت والے اسلام کے دامن کو تھامے رہیں گے، ہماری عزت قائم رہے گی، اور جب اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈیں گے تو رسوا کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ یہ ہے وہ خلاصہ جو حضرت عمر نے امتوں کے عروج و زوال کا بیان کیا ہے۔ اس امت کو جو خیرات ملی ہے تخت و تاج کی، وہ پینٹاگون سے نہیں ملی، وہ واشنگٹن سے نہیں ملی، وہ وائٹ ہاؤس سے نہیں ملی، وہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ ملی ہے۔ اس لیے جب ہم نے اسلام سے انحراف کیا، پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے اس نعرے کو چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم نے انحراف کر دیا ہے۔ آج ہماری نظریں مغرب کی طرف لگی ہیں کہ تخت و تاج اس سے نصیب ہوتے ہیں، اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو کے رہ گئے۔ ہماری پستی، ہماری زبوحالی، ہماری ذلت کا سبب یہ ہے کہ جس جگہ سے ہمیں عزت ملی تھی، ہم نے وہ مرکز ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس مرکز حیات کو، اس مرکز زندگی کو، اس مرکز عزت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ انہی حضرت عمر کی کہانی ہے۔ وادی تہامہ سے گزر رہے تھے کہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے۔ کہا عمر جوان آدمی ہو اور بچوں کی طرح بلک کے رو رہے ہو؟ کہا تم نہیں جانتے، مجھے بچپن کی کہانی یاد آ گئی۔
کہا کیا کہانی ہے؟ کہا یہی عرض تہامہ تھی، میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے، کہا انہیں لائن میں کھڑا کرو سیدھا، میں آگے والا سیدھا کرتا تھا، پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا سیدھا کرتا، آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا، میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا، کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کے تم سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے؟ کہا ایک زمانہ عمر پہ وہ تھا کہ اس سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور آج شرق سے لے کر غرب تک 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور انسان بھی لائن میں کھڑے ہیں، یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عمر سے تو 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ نے ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا، جب کوئی بھی شخص مسلمان ہوتا تو کفار اس کو مارتے، زود و کوب کرتے، ظلم کرتے، ستم کرتے، گھسیٹتے بازاروں میں، لیکن حضرت عمر ایمان لائے تو ایک ایک شخص کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ تم کمزوروں کو مارتے تھے، میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں محمد عربی کا نوکر بن گیا۔ بلکہ آپ نے اعلان کیا جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو اور اپنے ماں باپ کی کمر کو جھکانا ہو وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ اللہ اکبر۔ زنیرہ نامی ایک خاتون تھی، بہت کمزور، راوی کہتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا، عشق رسول تھا، اور اس کا ظالم آقا اس کو مارتا ہے، اور جب مار کے تھک جاتا ہے، ادھر سے عمر آ رہے ہیں، یہ اسلام لانے کے پہلے کی کہانی ہے، تو ادھر سے عمر آ رہے ہیں، تو اس نے کہا عمر تم جوان آدمی ہو تو یہ چھوڑتی نہیں ہے اپنے نبی کا نام، ذرا تم آؤ۔ تو عمر کوڑا پکڑ لیتے اسے مارتے ہیں، مارتے مارتے تھک جاتے ہیں تو پانی پینے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے تیرے پہ ترس نہیں آیا لیکن میں ذرا پانی پینے لگا ہوں، اور پھر گلے کے اندر کپ ڈال کر کے کوڑا اس کی رسی کو بل دیتے ہیں اور اس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، اور کہتے ہیں بلا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک میں کبھی بھی آنکھوں کی بینائی نہ مانگتی، لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے، آنکھوں کی بینائی واپس ہو جاتی ہے۔ زنیرہ کو بڑا مارا، آج عمر گلیوں میں آنکھوں میں آنسو ہیں اور عجیب دلے بے تاب ہے، اور کہتا ہے آؤ بھائی میں حضور کا غلام بن گیا ہوں، تمہیں بتانے آیا ہوں۔ زنیرہ نے موڑ کاٹا تو آگے عمر یہ آواز دے رہے تھے، زنیرہ ایک کونے پہ کھڑے ہو کے رو کے کہتی ہے عمر تم تو بڑے اس دن جوش و غضب میں تھے اور تم مارتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ تو عمر نے کہا زنیرہ اس دن میں نے دیکھا نہیں تھا، اب میں محمد عربی کو دیکھ آیا ہوں۔ جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلا، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلا، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا، ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی، اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا لوگوں جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میری عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو۔ میرا عمر وہ ہے کہ جب وہ ایک جگہ ایک سمت سے آ رہا ہو، ایک گلی اور بازار سے آ رہا ہو تو شیطان بھی آ رہا ہو، عمر کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کے اندر جو جاہ و جلال تھا، طبیعت کے اندر جو سختی تھی، وہ اسلام کے اندر آ کر بھی قائم رہی، اور آپ نے وہی سختی وہی جاہ و جلال جو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا اب کفار کے خلاف، منافقین کے خلاف، حضرت عمر کی طبیعت کے اندر وہ جوش و خروش بدستور موجود رہا۔ لیکن جس دن آپ خلیفہ بنے تو اس دن آپ نے ممبر پہ چڑھ کے جو خطبہ دیا اس میں کہا لوگوں میں سخت اس لیے تھا کہ رسول اللہ نرم تھے، پھر میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نرم تھے، اب میں تخت خلافت پہ بیٹھا ہوں، اب میری سختی جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو گئی، صرف فاسقوں فاجروں اور باغیوں کے لیے میں سخت ہوں، باقی تمہارے لیے نرم ہوں۔ سب سے کم
جو تنخواہ بیت المال سے اگر کسی وجود نے لی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی ہے. صرف 2 جوڑے لیتے تھے سال میں. اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی 17 پیوند لگے ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی، آپ کا انداز معاشرت اور آپ کا انداز خلافت، ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اٹھا کے دیکھیے کتنی مرتبہ قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو صاحب الہام بنایا تھا. ہر امت میں کوئی صاحب الہام ہوتا ہے، حضور کی امت کا صاحب الہام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آقا کریم نے انہیں اپنا وزیر قرار دیا. فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمینوں میں ہیں. آسمانوں کے وزیر ابو جو ہے وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کام لیا، مختصر دور خلافت کے اندر 10 سال 6 ماہ 4 دن آپ نے خلافت فرمائی ہے. لیکن کہاں سے چلے اور یہاں مکران تک، بلوچستان کا حصہ ہے، یہاں تک آپ کے سلطنت کی حدود وسیع ہوں. ادھر آرمینیا تک جا پہنچے، حمص فتح کیا، قادسیہ، یرموک. آپ ذرا دیکھیے کہ کہاں تک آپ کی فوجوں کے گھوڑے دوڑتے رہے. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جو توانائی، عدل و انصاف کی قوت عطا فرمائی. اللہ اکبر. جب زمین پہ عدل کیا ہو تو زمین بھی حکم مانتی ہے. اور حضرت عمر وہ تھے جن کا حکم ہوائیں بھی مانتی تھی، زمین بھی مانتی تھی، جن کا حکم جو ہے وہ آگ بھی تسلیم کرتی تھی اور دریا بھی ان کا حکم مانا کرتے تھے. مصر کے اندر رسم بد جاری تھی. یہ رسم بد جاری تھی کہ سال کے بعد 1-2 شیزہ کو زیورات پہنا کے اچھے لباس میں ملبوس کر کے دریا کی بھیڑ چڑھایا جاتا، اس کی قربانی دی جاتی، اس کا خون بہتا تو دریا چلتا. جب اسلام مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو گورنر نے لکھا کہ اسلام تو اس طرح کی رسوم کی اجازت نہیں دیتا، لیکن خشک سالی ہے، لوگوں کی فصلیں ویران پڑی ہے، تو حضرت کیا کیا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قاصد آ کے پیغام دیتا ہے تو کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط لکھتے ہیں، اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلا کرتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. اور قاصد کو کہا یہ خط لے جاؤ اور جا کے دریائے نیل میں پھینک دو. قاصد جا کے خط دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے، پانی آتا ہے، ایسا دریائے نیل چلا 14 صدیاں ہوئی ہیں آج تک کبھی بند ہی نہیں ہوا. دریا حکم مانتے، آگ نکلتی ہے. لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، حضرت لاوا پھوٹا ہے، آگ نکل رہی ہے اور مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ فائر بریگیڈ تو زمانے میں تھی نہیں. عمر نے اپنی قمیض اتاری، جس قمیض پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے چمڑے کے، کہا یہ قمیض لے جاؤ، جدھر آگ بڑھ رہی ہے آگے ڈھالنا، آگ پیچھے بھاگ جائے گی. زلزلہ آتا ہے تو زمین پہ دوہرا مارتے ہیں، زمین رک جا، کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے؟ تو یہ عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے انصاف کی وجہ سے، جن کے عدل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمات اور اس کی برکات کا نزول ہوتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ آبرومند حکومت دی. کائنات کی تاریخ کے اندر ایسی حکومت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو حضرت عمر نے حکومت کی ہے. اللہ اکبر. فرمایا فرات کے کنارے پہ ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے.